السلام علیکم جناب، میں ہوں فضل الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہو یوٹیوب چینل۔ اچھا جناب، آج میں روٹین کے مطابق اپنے دیہات میں چھٹی پہ آیا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے عید کے دن ہے، اور عید کے دنوں میں جو چھٹیاں ہوتی ہیں ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ چھٹی اپنے گھر کو جائے اور جو عید ہوتی ہے وہ گھر گزارے۔ لیکن اس میں ہم لوگ جو بڑی عید ہوتی ہے بڑی عید ہوتی ہے جس پہ ہم مال ڈنگر کی قربانی کرتے ہیں، عید اضحیٰ اس کو بڑی عید کہا جاتا ہے، اور عید الفطر جو ہوتی ہے وہ چھوٹی عید ہوتی ہے۔ تو میں نے ایک چیز جو ان میں دیکھی ہے وہ یہ دیکھی ہے کہ عید الفطر کے موقع پہ لوگ بہت زیادہ تعداد میں عید کو انجوائے کرتے ہیں اور عید کی خوشیاں مناتے ہیں اپنے رشتہ داروں میں، اپنی فیملی کے ساتھ۔ تو جو بڑی عید ہوتی ہے یہ عید الاضحیٰ قربانی کا دن ہوتا ہے، ہم مال جانور کی قربانی کرتے ہیں۔ تو اس طرح جو چھوٹی عید ہے نا اس کو ہم تھوڑی سی توجہ زیادہ دیتے ہیں، بڑی عید پہ توجہ زیادہ کم دیتے ہیں۔ باقی میں نے دیکھا ہے سال ماشاءاللہ کافی تعداد میں جب کل گھر آ رہا تھا تو راستے میں نے دیکھا ہے کہ بہت ہی تعداد میں لوگ روڈ کے اوپر، جو وپاری تھے، جو کسان تھے، جنہوں نے مال ڈنگر رکھا ہوا تھا، وہ بہت ہی تعداد میں وہاں پر مال ڈنگر لے کر کھڑے ہوئے تھے، اور کافی رش تھا، بے تحاشا رش دیکھنے کو ملا۔ اور اس بار ایک چیز اور میں نے نوٹ کی ہے کہ جو جانوروں کی قیمتیں ہیں وہ بھی بہت دگنی تھیں، لیکن اس کے باوجود لوگ جو ہے ہمارے مسلمان جتنے بھی ہیں وہ خرید و فروخت کرتے ہیں، چاہے کوئی غریب ہے چاہے کوئی امیر ہے۔ تو اللہ پاک نے جس کو جتنی توفیق دی ہوتی ہے اس کے مطابق یہ لوگ قربانی ہمارے ہاں لازمی کی جاتی ہے۔ دوسرا جو میرا پیغام ہے وہ یہ ہے کہ جو بڑی عید ہوتی ہے اس پہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے قربانی کرتے ہیں، تو اس کے ساتھ جتنا وہ گوشت ہوتا ہے وہ سٹور کر لیتے ہیں، پھر ہفتہ 10 دن ان کو فریج میں رکھ کے پڑا رہتا ہے، پھر وہ نکال کے کھاتے رہتے ہیں۔ تو قربانی کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کے راستے میں قربان کرنا۔ تو جتنے بھی دوست احباب مجھے دیکھنے والے ہیں، جتنے میرے سبسکرائبر ہیں، جتنی میری آڈینس ہے، جتنی مجھے دیکھتی ہے، تو ایک تو میں ہر قسم کی ویڈیوز بناتا ہوں، ولاگ بناتا ہوں جب میں آتا ہوں، جو آپ کو انٹرٹین کرتا ہوں اپنے تجربے کی بنیاد پہ۔ دوسرا یہ کہ آپ کے ارد گرد جتنے بھی غریب اور مستحق لوگ ہیں ان میں ان کا حصہ ضرور بھیجیں، ان کو اس خوشی میں لازمی یاد رکھیں، کیونکہ ہمارا اسلام اس چیز کی تلقین کرتا ہے اور ہمارا اسلام اس چیز پہ زور دیتا ہے کہ آپ مستحق اور غریب کے ساتھ لازمی تعاون کریں۔ یہ صرف گوشت کھانے کا دن نہیں ہوتا، بلکہ اس دن ہم نے اپنے جو رشتہ دار ہوتے ہیں، جو عزیز و اقارب ہوتے ہیں، جو غریب لوگ ہوتے ہیں، مستحق لوگ ہوتے ہیں، ان کو بھی اس میں شامل کریں۔ دوسرا، جب آپ بڑی عید پہ مال ڈنگر خرید رہے ہوتے ہیں تو ایک چیز اور میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ لوگوں کے پاس اللہ نے طاقت دی ہے، استطاعت دی ہے، آپ کے پاس پیسہ ہے، تو آپ نے ایک چیز کی کنجوسی نہیں کرنی، یہ بھی اسی میں شامل ہو جاتا ہے۔ آپ کسی غریب آدمی سے کوئی ایک مال ڈنگر جو آپ خرید رہے ہیں قربانی کے لیے، اس کی وہ ایک اچھی خاصی قیمت مانگ رہا ہے، تو آپ نے جتنا اس کا حق ہے اتنا اس کو لازمی دینی ہے اس کی قیمت، تب آپ پہ قربانی جو ہے نا آپ کی وہ حلال ہوگی۔ تو کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جناب کہ ایک چیز میں نے بہت کامن دیکھی ہے ان دنوں میں، اللہ ان کو بھی ہدایت کرے، کہ ان دنوں میں جناب علی غریب لوگوں کے مال ڈنگر گھر سے باہر مردے ہوتے ہیں، کئی ویڈیوز ہم دیکھتے ہیں، وہاں سے وہ آتے ہیں اور اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ تو بھائی جان ان کی قربانی نہیں ہوتی ہے۔ اگر ان کے ذہن میں یہ غلط فہمی ہے کہ 40-50 ہزار یا 1 لاکھ تک کا جانور وہ چوری پہ اٹھا کے لے جائیں گے اور جناب ہم جا کے قربانی کر لیں گے، تو وہ قربانی آپ کی نہیں ہے، وہ آپ کے لیے حرام ہے، مردار ہے۔ حلال اسی صورت میں ہے جب آپ اس کی قیمت ادا کرتے ہو، اس کو اپنی محنت اور حلال کی کمائی سے خریدتے ہو، تبھی وہ آپ کے لیے حلال ہے۔ تو کئی ایسے غریب لوگ ہوتے ہیں جو منڈیوں میں کھڑے ہوتے ہیں، جنہوں نے پورا سال ان بکرے
اور ان بچڑوں کے اوپر محنت کی ہوتی ہے اور اسی دن کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی آئے گا اور ہمارا یہ مال ڈنگر خریدے گا۔ تو یہ ایک قسم کی تجارت بھی ہے ایک دوسرے کے ساتھ کرنے سے، اور دوسرا وہ جو ہے اس پہ اللہ کی ذات بھی راضی ہوتی ہے۔ اور اکثر لوگ جو ہے نا ناجائز کاموں میں پیسہ خرچ کر دیتے ہیں، لیکن جب مال ڈنگر خریدنا ہوتا ہے تو تب ان کا ادھر رولا بنا ہوتا ہے اور بڑا اس کے ساتھ بحث کر رہے ہوتے ہیں۔ میرے خیال میں بحث نہیں کرنی چاہیے۔ اگر آپ نے قربانی کا جانور خریدنا ہے، آپ نے قربانی کرنی ہے، اللہ کے راستے میں کرنی ہے اور غریبوں کے لیے کرنی ہے، تو آپ نے پیسے کی طرف نہیں دیکھنا۔ اگر آپ سے کوئی بندہ آپ کے لازمی بات ہے، ایک تو یہ چیز ہو جاتی ہے جب کسی بندے کو اس کے جانور کا معاوضہ پورا نہیں ملتا تو وہ کیا کرتا ہے کہ 50 والی چیز کا 80,000 روپیہ مانگ رہا ہوتا ہے۔ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ 80,000 کسی نے نہیں دینا، 50,000 کسی نے نہیں دینا، اس نے 40 سے شروع ہونا ہے، 45 تک اس کی ایوریج نکل جائے گی اور 45 تک میں اس کو سیل کر سکتا ہوں۔ تو ایک جتنا بھی مال ہوتا ہے نا اللہ کے راستے میں، اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ آپ جتنی بھی دے دیں گے وہ اللہ کے راستے میں ہوگی، جتنا زیادہ پیسہ خرچ کریں گے وہ اتنی ہی زیادہ نیکی ہے۔ تو دوسرا جو غریب لوگ ہوتے ہیں نا جن کے پاس بچڑے وغیرہ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ خصوصی تعاون کیا کریں، کیونکہ کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں، میں بلونگ کرتا ہوں دیہات سے اور دیہاتی زندگی کو اچھی طرح جانتا ہوں اور خود بھی اس چیز میں رہا ہوں اور ابھی تک ہم کر رہے ہیں کہ اکثر لوگ جو ہے نا مجبور ہو کر اپنا مال واپس لے آتے ہیں۔ مقصد ہے کہ اس کی 50,000 کی چیز ہے اور اس کو 25-30,000 ادھر منڈی میں لگ رہا ہوتا ہے۔ اور کئی لوگ ایسے بھی میں نے دیکھے ہیں جو مال کو ادھر ایک سمجھیں ادھر پھینک کے آتے ہیں، مقصد انہوں نے ان کی کوشش ہوتی ہے کچھ نہ کچھ مل جائے، اب خالی ہاتھ میں گھر نہیں جا سکتا۔ تو منڈیوں میں براہ مہربانی ایک تو جو جانور ہوتے ہیں اچھی قسم کے ان کی قیمت اچھی لگائیں اور غریبوں کے ساتھ تعاون کریں۔ آج کی میری ویڈیو بنانے کا اصل مقصد بھی یہی تھا کہ قربانی والے دن جناب والا آپ لوگ قربانی کریں تو حلال کریں، اس میں غریب بھی مستحق ہیں، ان میں ان کا بھی حق رکھیں اور سب سے زیادہ جو ہے وہ غریب کے ساتھ امداد کریں۔ تو والسلام، یہ تھی میری آج تک کی ویڈیو۔ اللہ حافظ۔